پاکستانی یوتھ جو ہے وہ ایک پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر یا پاکستان کی جو پالیسی میکنگ کے پروسیسز ہیں ان کے اندر. بچوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کیا پالیسی میکنگ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, اس میں کیا کیا اسٹیپس انوالوڈ ہیں اور وہ مطلب پالیسی میکنگ ہونی کیوں چاہیے, پہلے یہ بھی چیز نہیں ہے. انٹرنشپس کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں جو ہماری یوتھ آتی ہے کیا واقعی میں وہ اس کے بعد جا کے اپنا کوئی پریکٹیکلی رول بھی پلے کرتے ہیں؟ دیٹ آئی وڈ سے I think it's none. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید کوثر عباس. انفو نیوز نیٹ ورک کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین, پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً 65% آبادی پہ جو ہے وہ مشتمل ہے, اور یوتھ کا پاکستان کے اندر بڑا ایک اہم رول ہے. اور یوتھ اسپیشلی وہ یوتھ کے جو خواتین بھی ہیں, یعنی کہ جو ویمن یوتھ ہے ہماری, وہ آلریڈی ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے خواتین کی وہ تقریباً 51-52% ہے, یعنی کہ مردوں سے زیادہ ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا خواتین جو ہیں وہ اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں, اور اسپیشلی جو ینگ ویمن ہے پاکستان کی, کیا وہ پرو ایکٹیولی چیزوں کو یا مختلف جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے, پالیسی میکنگ کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ انوالو ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ رباب حیدر صاحبہ. بہت شکریہ رباب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رباب, آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہیں اور ہیں, اور اسی طرح آپ جو ہے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ انگیج ہوتی ہیں پالیسی میکنگ اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے. مجھے بتائیں کہ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ ایک پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروسیس کے اندر یا پاکستان کی جو پالیسی میکنگ کے پروسیسز ہیں ان کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ اٹس اے ویری لیجٹ کویسچن کوثر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیر از این امپروومنٹ. اگر میں آج سے 10 ایئرس بیفور جاؤں, جب میں ذرا زیادہ ینگ تھی, تو ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہے, پالیسی میکنگ کس طرح ہوتی ہے. آئی ریممبر کہ پپس میں انٹرنشپس آفر ہوتی تھی, لیکن اس کے لیے بہت تگ و دو کی ضرورت تھی, اور دیر ور ویری لمیٹیڈ اویئرنیس اینڈ دیر ور ویری لمیٹیڈ انسٹیٹیوٹس اویلیبل. اب اگر میں ابھی دیکھوں, چونکہ ابھی میں آلریڈی پرائیویٹ کیپیسٹی میں سینٹ کا پارٹ ہوں, تو ابھی ریسنٹلی سینٹ نے 300 انٹرنشپس آفر کی ہیں ینگسٹرس کو, اور آلموسٹ ہر پارٹ آف دا کنٹری سے وہ لوگ آئے ہیں اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اٹیچڈ ہیں, انگیجڈ ہیں اور لرن کر رہے ہیں پالیسی میکنگ. لیکن دیر از اے ہیوج گیپ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس وقت آتا ہے جو کہ ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس میں جو کچھ ینگسٹرس پڑھ رہے ہیں وہ, اور جو چیز پارلیمنٹ میں کس طرح سے پالیسی میکنگ ہو رہی ہے اس میں ایک ہیوج گیپ ہے. بچوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کیا پالیسی میکنگ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, اس میں کیا کیا اسٹیپس انوالوڈ ہیں, اور وہ مطلب پالیسی میکنگ ہونی کیوں چاہیے, پہلے یہ بھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گیپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ینگسٹرز آر سم ہاؤ پلئنگ پازیٹیو پارٹ, دے وانٹ ٹو ایٹ لیسٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بالکل اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے اس طرح کے انیشیٹوس لیے گئے کہ جس میں یوتھ کو انگیج کیا گیا. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ایک اچھی ایگزامپل ہے اس کے لیے. اسی طرح جو چیف منسٹرز کے یوتھ پروگرامز ہیں وہ کافی اچھے انیشیٹوس ہیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو انٹرنشپس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں واقعی میں جو ہماری یوتھ آتی ہے ان کو ان کی کوئی لرننگ یا کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتی ہے, یا جسٹ ایک ٹیگ تو لگ جاتا ہے کہ ہم نے 3 مہینے کی انٹرنشپ کی یا 2 مہینے کی یا 6 مہینے کی کیا واقعی میں وہ اس کے بعد جا کے اپنا کوئی پریکٹیکلی رول بھی پلے کرتے ہیں؟ اوکے, ویل کوئی ایویلویشن میکینزم, کوئی اس طرح کی چیز؟ ڈیفینیٹلی ایویلویشن میکینزمس ایگزسٹ کر رہے ہیں. پرفارمرز ہوتے ہیں جو آفٹر دا کمپلیشن آف انٹرنشپ آپ کے سپروائزرز نے فل کرنے ہوتے ہیں. لیکن ناؤ کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ کہ واپس جا کے وہ ان کو کتنا یوٹیلائز ہوتا ہے, تو دیٹ آئی وڈ سے آئی تھنک از نل, مطلب نیل, اگر آپ اس کو حوالے سے دیکھیں گے. کیونکہ اس وجہ سے کہ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, لیکن پالیسیز جہاں پہ بن رہی ہیں دیٹ از لائک وہاں وہ آفیسرز جو ہیں وہ بھی کمپیٹنٹ ہیں اوبویسلی, لیکن دے آر ناٹ انوالونگ یوتھ ان ایکچوئل پالیسی میکنگ. ٹھیک ہے, کہ کیا ایشوز ہیں کیا ان کو. اور جو ینگسٹر جو واپس جا رہے ہیں اوبویسلی somebody is coming from اوکارا اور somebody is coming from سندھ, ٹھیک ہے, اب وہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے یہاں پر آ گئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے کیا کام ہو رہا ہے, کس طرح سے یہ پروسیس ہے.
اور उसके बाद वो वापस गए एंड दे आर बैक टू लाइक अपने ज़िंदगी में वो मगन हो गए हैं. तो वहाँ पे उनको ग्राउंड लेवल पे या एकेडमिक लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो कनेक्टेड रहें पार्लियामेंट के साथ भी और इस पूरे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के साथ भी. तो ये एक ह्यूज डिस्कनेक्ट है. और फिर मैं समझती हूँ कि जितनी भी यंगस्टर्स आते हैं ऑब्वियसली जब वो यहाँ आएंगे उनकी कुछ ना कुछ लर्निंग होगी. एक चीज़ तो ये होगी कि वो गवर्नमेंट के साथ इन टच आ जाएंगे और जो उनकी मिसकंसेप्शंस हैं कि पार्लियामेंट जो है उसमें काम नहीं हो रहा या पार्लियामेंट्स उस तरह से इफेक्टिव नहीं है स्पेशली इन पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डेमोक्रेसीज़ जो हैं वो फंक्शन नहीं करती. एटलीस्ट वो चीज़ उनकी वो मिसकंसेप्शंस ख़त्म होंगी. उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पता चलेगा. उन्हें लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग में एक नो हाउ गेन होगा. लेकिन वापस जाकर उनका क्या इसमें यूटिलाइजेशन है. एक तो इस पे रिसर्च बेस्ड डाटा होना चाहिए हमारे पास. दूसरा ये कि इस पे उन एरियाज़ में स्पेशली जो फार ऑफ एरियाज़ हैं उधर इस तरह के मैकेनिज़म्स होने चाहिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो फॉलो अप्स करें. और वो बच्चे जो ब्राइट हैं और आपको पता है कि इंटर्नशिप्स में तो 6th सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर का बच्चा आता है. तो जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें तो उन बच्चों को इंगेज किया जा सके पार्लियामेंट के साथ ताकि एक प्रॉपर फ़ायदा उठाया जाए. बिल्कुल. मुझे ये बताएं कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की. आप खुद एक फ़ीमेल हैं. डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर और हमने देखा कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उनके साथ उनकी जो कोर कैबिनेट है उसमें बहुत सारी ख़वातीन इन्वॉल्व हैं एंड दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क. और इसी तरह हम सेनेट में देखें, हम नेशनल असम्बली में देखें, बट स्टिल शायद बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी मिलती और बहुत सारे मसाइल भी हैं. लोकली जब वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करती हैं तो वहाँ पे उनको बहुत सारे इश्यूज़ भी फेस करने पड़ते हैं. तो उस हवाले से हाउ डू यू सी ऑल दिस प्रोसेस अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट? अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीफ़ मिनिस्टर हमारी माशाल्लाह खातून हैं और बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं. और भी हमारे पास कुछ पोजीशंस पे वीमेन अवेलेबल हैं. लेकिन सैडली अभी आपने UN जेंडर रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें ओनली 17% ऑफ द वीमेन आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. हालांकि हमें ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम 33% उसे करें. ठीक है. अच्छा, इसी तरह जो है आपकी कैबिनेट में ओनली देयर इज़ 1 मिनिस्टर वीमेन. तो ये आपको मतलब ये एक मोटे मोटे मैं आपको स्टैट्स बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ख़वातीन की मतलब कहाँ तक रसाई है और उनकी से कितनी है और जब वो टेबल पे बैठनी है तो उनकी बात को कितनी अहमियत दी जाती है. मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिक्स में ख़वातीन को मतलब उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्पेशली एट द लीडरशिप लेवल, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग लेवल, ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि समझा जाए कि वाई वीमेन शुड बी देयर, वाई देयर शुड बी इंक्लूसिव पॉलिसीज. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना कि खातून को टेबल पे बिठाने का हमें क्या फ़ायदा होगा, वो किन इश्यूज़ और चैलेंजेस को एड्रेस करेगी, तब तक हम वुमेन एम्पावरमेंट एट द डिसीजन लेवल नहीं अचीव कर सकते. तो मैं समझती हूँ ये एक लैकिंग है और इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए और इसकी अर्जेंट नीड भी है. क्योंकि जब ख़वातीन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे आएंगी, लीडरशिप पोजीशंस पे आएंगी, तो एक तो ये है कि वो दूसरी ख़वातीन के लिए एज एन इंस्पिरेशन वर्क करेंगी और उसके अलावा वो एक इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग पे तरफ जाएंगी जिसमें जैसे इश्यूज जैसे चाइल्ड मैरिजेस इशूज़ है, जैसे मैरिज लॉज हैं, जैसे मैरिज में प्रॉपर्टी का फिर चीज़ें आ जाती है, इनहेरिटेंस लॉज हैं, उनको ज़्यादा बेटर एड्रेस कर सकती हैं. क्योंकि जब तक जिस जेंडर को जो मसला है आप उसको नहीं इन्वॉल्व कर रहे, ठीक है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनसे नहीं ले रहे, आप कैसे डिसीजन कर सकते हैं. यहाँ पे तो ऐसे है कि ऑल वीमेन कॉन्फ्रेंस हो रही है और स्टेज पे एक औरत भी नहीं है. ऐसे भी हमने देखी हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेज और बड़ी बड़ी अच्छी पार्टीज़ और उधर से देखी हैं. तो ये चीज़ एक है कि मैं कल एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में था जिसमें सारी ख़वातीन पैनलिस्ट नहीं, एक वाहिद मैं मेल था. वो लकी यू आई मस्ट से. तो ये ठीक है, ये इस तरह की एक्सेप्शन है. लेकिन मैंने तो आपको बताया ना, आपके कैबिनेट की मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे आप मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है. तो येस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी हैव लाइक वीमेन एट द CM लेवल, वीमेन इन द लाइक कैबिनेट. लेकिन ये है कि वी नीड टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग देयर परसेंटेज. अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पेशली हम ख़वातीन की बात तो कर रहे हैं लेकिन यूथ जो बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी स्टेट का, सोसाइटी का, जो शायद अगर एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे तो पाकिस्तान सितारों से बातें कर सकता है और खुदा न खास्ता अगर वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करें तो पाकिस्तान को बड़े सीरियस इश्यूज़ को भी फेस करना पड़ सकता है. यूथ की हम बात करें तो दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द सोशल मीडिया.
جو ہمارا پچھلے اگر 5-10 سال کی آپ بات کریں تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہمیں نگیٹو چیزیں نظر آتی ہیں, نگیٹو کرٹیسزم نظر آتا ہے, مس یوز آف سوشل میڈیا نظر آتا ہے, ڈس انفارمیشن ہمیں نظر آتی ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ یوتھ کو ایک رائٹ ٹریک دینے کے لیے کیا اسٹیپس لینے چاہیے, ویدر بائی دا گورنمنٹ, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس یا کمیونٹیز کو؟ آئی بلیو کہ دیکھیں ایک ینگسٹر ہے, وہ اپنا دن کا زیادہ تر ٹائم سوشل میڈیا پہ دے رہا ہے, یا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے جو کہ معیوب ہیں یا جو کہ اچھی نہیں سمجھاتی ہے, واٹس ایور, ٹھیک ہے. اس کے پاس اتنا ٹائم ہے تو وہ کر رہے ہیں. فرسٹ تو آپ اس چیز کو ایڈریس کریں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم کیوں ہے. ینگسٹرز ہمارے کس طرف جا رہے ہیں, ان کے پاس دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پاس لیک آف اپرچونیٹیز ہیں, اور وہ لیک آف اپرچونیٹیز ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جابس نہیں ہیں, دوسرا دیر از اے ہیوج گیپ کہ جو کچھ انہیں ڈگری میں کرایا جا رہا ہے اور جو اسکل سیٹس انوالوڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ان کے پاس ایک بچہ ہے وہ پڑھ لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میری تو یہ 4 سال کی 6 سال کی تعلیم ضائع ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو اسے مینٹل انزائٹی ہے, صحیح ہے, اور پھر اس میں اس کے پاس ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے, تو اپنی وہ فرسٹریشن جو ہے وہ کہاں نکالے گا, سوشل میڈیا میں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو نیگیٹو کامنٹ وہاں کر رہا ہے وہ اس پرٹیکولر مطلب لیٹس سپوز, چونکہ میرا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے, میں کہتی ہوں کہ پولیٹیکلی وہ نیگیٹو وہ کر رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اسے اس پالیٹکس سے یا انسٹیٹیوٹ سے یا کسی سے مسئلہ نہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کی فرسٹریشن کچھ اور ہے جو کہ ہمیں ایڈریس کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہمارے یوتھ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو ان کو اس ٹائم پر مسئلہ ہے وہ ان کے مینٹل ہیلتھ ہے, ان کو ڈپریشن ہے, ان کو فرسٹریشن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس جابس نہیں ہیں, ان کے پاس آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ ٹھیک ہے بہت اچھے اقدامات بھی کر رہی ہے, بہت سارے اچھے پروگرامس ہیں اس گورنمنٹ کے بھی, اور ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹرانسلیٹ, ناٹ ناؤ, کیونکہ ہم جو جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ ہم نے 2030 کا ویژن دیا ہے, لیکن وہ ویژن دے دیا ہے, اب اس ویژن پہ ہم نے ورک شروع کیا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے ریسورسز کو موبلائز کریں گے اور سارا کچھ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو ورک کرنا چاہیے یوتھ کے لیے جابس کریشن پہ, ان کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز کے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کتنے ایسے آپ یہاں پہ اسپورٹس سینٹرز یا پارکس یا وہ دیکھتے ہیں جہاں پر بچوں کو یا یوتھ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز اویلیبل ہیں ایٹ اے ریزنیبل کاسٹ. دیکھیے ایک طبقہ آپ کا ہے وہ تو جا کے افورڈ کر سکتے ہیں, اسلام آباد کلب میں, گولف کلب میں, ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, یا جم کی ممبرشپس لے سکتا ہے. جو باقی آپ کی میجورٹی یوتھ ہے وہ کیا کرے گی, اس کے پاس کون سی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز بھی نہیں ہیں, تو یہ کمیونٹی لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں تک اکیڈیمک کا ہے, جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو آبویسلی پھر جب مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اور اس طرح کی پرابلمس ہیں, تو آپ کو پتہ ہے ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہے, تو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو ان پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ود دا ہیلپ آف دا گورنمنٹ اینڈ کمیونٹیز. تو آئی ووڈ سے کہ گورنمنٹ کمز فرسٹ, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ مطلب کر سکتی ہے, جس میں ایک تو برین ڈرین کا آپ نے کانسیپٹ ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ کو ریمیٹنسز چاہیے, آپ بہت اچھا وہ کریں گے, پاکستانیز جائیں اپنا نام بڑھائیں اور روشن کریں, لیکن وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے اور اب وہ بیٹر اپرچونیٹی چاہ رہے ہیں, یا وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں, اور پھر وہ ڈنکی لگا کے بھی, ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو بھی, اسمگلنگ کے تھرو بھی, انلیگل ویز میں بھی جا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس میں آپ کے مینٹل اسٹریس, ڈرگ ابیوز اور انمپلائمنٹ. جی بالکل, مینٹل اسٹریس اور اسپیشلی مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی اگر ہم یوتھ کی بات کریں, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک شاید کالجز یونیورسٹیز کے اندر بھی اس طرح کے لیکچرز, اس طرح کے سیشن, سیمینارز, اویئرنیس پروگرامس ہونے چاہئیں کہ جس سے یوتھ اپنی کم از کم وہ فرسٹریشن کو خود سے بھی ایڈریس کر سکے. کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ فرسٹریشن وہ جب اس کے پاس یہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ وٹ ٹو ڈو ود دس فرسٹریشن, تو شاید وہ الٹیمیٹلی ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے. بہت شکریہ رباب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.